واٹس ایپ کے بانی جان کوم کی گرل فرینڈ نے اس پر ذہنی اور جسمانی ہراسانی کا الزام لگایا، جس پر اسے عدالت میں معافی مانگنا پڑی۔ وہ ایک دکان میں صفائی کا کام کر رہا تھا، جبکہ اس کی ماں ایک مالی کی حیثیت سے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی۔ حکومت کی طرف سے دیے گئے ایک چھوٹے سے گھر میں اسے یہ خبر ملی کہ اس کی ماں کو کینسر ہے، جبکہ ابھی انہیں یوکرائن سے امریکہ آئے چند سال ہی ہوئے تھے۔ وہ زندگی کی بدترین شکل دیکھ رہا تھا، مگر پھر ایک دن جم میں ورزش کرتے ہوئے اس کے آئی فون پر چند فون کالز مس ہوئیں اور اسے ایک ایسا اچھوتا خیال آیا جس نے اسے ارب پتی بنا دیا۔ اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر واٹس ایپ تخلیق کی اور پھر اسی فیس بک کمپنی نے $19 بلین میں واٹس ایپ میں شمولیت حاصل کی اور جان کوم کو پارٹنرشپ آفر کی، جو چند سال قبل اسے نوکری پر رکھنے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ آج ہم آپ کو واٹس ایپ کے بانی جان کوم کی زندگی کے نشیب و فراز کی حیران کن کہانی سنائیں گے۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کب، کہاں، کیسے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیں۔ پوری دنیا میں ایک سروے کیا گیا جس میں اسمارٹ موبائل صارفین سے ایک سوال کیا گیا کہ اگر آپ کو اپنے فون میں صرف ایک ایپ رکھنے کی اجازت ہو تو وہ کون سی ایپ ہوگی جس کے بغیر آپ کا فون ادھورا رہ جائے گا، تو 72% صارفین نے واٹس ایپ کا نام لیا۔ ایک اور سروے میں جب صارفین سے پوچھا گیا کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کی بنیاد پر وہ واٹس ایپ کو پسند کرتے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ اس ایپ میں اشتہارات نہیں چلتے، یہ بالکل فری ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے، یہ کسی بھی سستے فون میں وہی کارکردگی دکھاتی ہے جو کہ مہنگے فون میں، اور سب سے بڑھ کر یہ آپ کو تمام ڈیٹا بہت آسانی سے بہت کم وقت میں اپنے دوستوں سے شیئر کرنے کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ واٹس ایپ کے بانی جان کوم کو کیسے یہ ایپ بنانے کا خیال آیا اور وہ کن مشکلات سے گزر کر اسے $1 بلین کمپنی بنانے میں کامیاب ہوا؟ کہ فیس بک کے مالک مارک زکربرگ نے واٹس ایپ کے مالک جان کوم سے 2 سال تک ملاقاتیں کی اور اس کے بعد انہیں اس ایپ کو فیس بک کا حصہ بنانے پر راضی کیا۔ یہ سب جاننے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر جان کوم ہے کون۔ جان کوم ایک ترقی پذیر ملک یوکرائن میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنی ماں اور نانی کے ساتھ انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے جب انہوں نے 1992 میں امریکہ میں شہریت کے لیے درخواست دی، جو کہ قبول کر لی گئی۔ جان کوم اپنی ماں اور نانی کو ساتھ لے کر کیلیفورنیا چلا آیا۔ یہاں آ کر جان کو ریاست کی طرف سے 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ مل گیا، جس نے ان کے خاندان کی رہائش کا مسئلہ حل کر دیا۔ جبکہ اپنی زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے جان کوم نے ایک کریانے کی دکان پر صفائی کا کام شروع کر دیا۔ اس کی ماں گھروں میں مالی کی حیثیت سے کام کرنے لگی۔ جان ایک ذہین بچہ تھا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی زندگی میں کیا کرنا ہے، جب تک اس نے کتابوں کی دکان سے کمپیوٹر نیٹ ورک کی پرانی کتاب نہ خرید لی۔ یہ کتاب خرید کر جان کو معلوم ہوا کہ اس کی محبت کمپیوٹر کی طرف ہے، نئے دور کی ٹیکنالوجی کی طرف ہے۔ اس نے اپنے محلے کے 2 دوستوں شان پارکر اور شان فننگ کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کا پہلا کمپیوٹر 1995 میں لیا، جس پر یہ تینوں دوست مل کر ہر وقت تجربات کرتے رہتے۔ جان کوم نے سینٹ جوزے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور وہاں پر کمپیوٹر پروگرامنگ پڑھنا شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اسے کریانے کی دکان کی نوکری سے ترقی ملی اور اس نے ایک کمپنی ارنسٹ اینڈنگ میں نوکری شروع کر دی۔ حالات بدل رہے تھے، زندگی میں سکون آ رہا تھا، مگر یہ وقتی ثابت ہوا کیونکہ اسے معلوم ہوا کہ اس کی ماں کو کینسر ہے۔ اس خبر نے جان کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بہت پریشان رہنے لگا، مگر ابھی اس کے لیے ایک اور صدمہ باقی تھا۔
اس کی گرل فرینڈ نے پولیس سے رجوع کر لیا اور اس نے جان کوم پر الزام عائد کیا کہ وہ اس پر تشدد اور بدزبانی کرتا تھا۔ یہ امریکہ کے قانون کے مطابق ایک بڑا جرم تھا جس نے جان کو توڑ کر رکھ دیا۔ ایک طرف ماں کی بیماری کا دکھ، دوسری طرف پولیس کیس۔ آخرکار جان نے اس کیس میں معافی مانگ کر جان چھڑوائی اور اپنی وضاحت میں کہا، میں نے جس طرح کا مظاہرہ کیا اس پر میں شرمندہ ہوں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میری وجہ سے میری گرل فرینڈ قانونی کارروائی کرنے پر مجبور ہوئی۔ مشکلات جان کوم کے گھر کا راستہ دیکھ چکی تھیں، لیکن آخرکار ناکامیوں کی گھنی رات سے روشنی کی ایک کرن نظر آئی۔ جان کو یاہو کمپنی سے ایک جاب کی آفر ہوئی۔ کوئی بہت اچھا پیکیج نہیں تھا کیونکہ یاہو بھی اس وقت نئی سٹارٹ اپ کمپنی تھی، لیکن اس جاب نے جان کی زندگی بدل دی کیونکہ اس کمپنی میں جان کوم کی ملاقات برائن ایکٹن سے ہوئی، جو آنے والے دنوں میں $1 بلین واٹس ایپ کمپنی میں اس کا پارٹنر بننے والا تھا۔ برائن ایکٹن کی زندگی بھی بہت محنت سے عبارت ہے، لیکن اس نے جان کوم جتنی مشکلات نہیں سہی تھی۔ برائن ایکٹن امریکی ریاست فلوریڈا میں پلا بڑھا۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے سافٹ ویئر انجینئر کی ڈگری حاصل کی اور پھر ایپل کمپنی میں جاب کرنے لگا۔ وہاں سے یاہو کمپنی میں آ گیا جہاں اس کی دوستی جان کوم سے ہو گئی۔ 2000 میں ایک بہت بڑا صدمہ جھیلنا پڑا جب جون کی والدہ اسے چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی۔ اس موقع پر جان کوم اور برائن ایکٹن کا زیادہ وقت ساتھ گزرنے لگا۔ ان کی یاہو کی نوکری چل رہی تھی، زندگی ایک ڈگر پر چلی جا رہی تھی، مگر وہ دونوں کچھ الگ کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھے اور یاہو کی زندگی سے تنگ آ چکے تھے۔ یہ بات ہے 2007 کی، جب سفر شروع ہوتا ہے واٹس ایپ کا۔ جان اور برائن دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فوری طور پر یاہو کی نوکری چھوڑ دیں گے اور کچھ نیا کریں گے۔ یہ ایک اور بہت عجیب فیصلہ تھا۔ حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو محسوس ہوگا کہ بہت بے وقوفانہ فیصلہ تھا، لیکن نئی منزل کی طرف جانے سے پہلے آپ کو اپنا محفوظ پڑاؤ چھوڑنا پڑتا ہے۔ زندگی میں بڑے بڑے رسک لینے پڑتے ہیں۔ اس وقت جان اور کوم کے ذہن میں کچھ نہیں تھا کہ وہ آنے والی زندگی میں کیا کرنے والے ہیں، لیکن وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اب انہوں نے یاہو میں نوکری نہیں کرنی، اور بالآخر ان دونوں نے 2007 میں یاہو کمپنی کی نوکری چھوڑ دی۔ جان اور ایکٹن نے سب سے پہلے خود کو تازہ دم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے انہوں نے جنوبی افریقہ کی سیاحت کا فیصلہ کیا۔ سب خدشات کو ایک طرف رکھ کر وہ دونوں سیر کو نکل کھڑے ہوئے اور تازہ دم اور نئے خیالات کے ساتھ واپسی ہوئی۔ اب انہیں زندگی میں کوئی تبدیلی چاہیے تھی۔ ابھی ان کے ذہنوں میں واٹس ایپ کا خیال نہیں آیا تھا۔ جان کوم نے فیس بک میں نوکری کے لیے درخواست دے دی، جبکہ برائن ایکٹن نے ٹویٹر پر نوکری کی خواہش کا اظہار کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کو فیس بک اور ٹویٹر کی طرف سے مسترد کر دیا گیا۔ وہ الگ بات کہ صرف 4 سال بعد فیس بک کا مالک 2 سال تک جان کوم سے ملاقاتیں کر کے اسے فیس بک کا حصہ بننے کے لیے قائل کرتا رہا، مگر اس مرحلے میں پہلے بہت سی مشکلات تھیں جو جان کوم کو عبور کرنا تھیں۔ زندگی میں ایک بار پھر جمود طاری ہو چکا تھا۔ نوکری وہ چھوڑ چکے تھے، جس کمپنی میں نوکری کرنا چاہتے تھے وہ انہیں گھاس ڈالنے کو تیار نہ تھی، اور جمع شدہ پیسے آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے۔ مگر ایسے موقع پر جان کوم کو واٹس ایپ کا آئیڈیا آیا۔ یہ ایک بہت دلچسپ مگر عام سی کہانی ہے۔ جان کوم کو ایک دن جم میں ورزش کرتے ہوئے فون پر کچھ کالز مس ہوئیں۔ ان مسڈ کالز کو دیکھ کر جان کے ذہن میں ایک ایسی ایپ بنانے کا خیال آیا جس کی وجہ سے آپ کا کوئی بھی پیغام مس نہ ہو سکے۔ اگلے دن مووی نائٹ تھی، جہاں پر جان کوم نے برائن ایکٹن اور دیگر دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ کا آئیڈیا شیئر کیا۔ ان دونوں نے اس پر کام شروع کر دیا۔ جان نے فیصلہ کیا کہ واٹس ایپ پر اشتہارات نہیں چلیں گے، یہ بالکل مفت ہوگی۔
یہ لائٹ ویٹ ہوگی اور صرف چند MBs پر مشتمل ہوگی تاکہ کم سپیس والے اسمارٹ فون پر بھی ٹھیک چل سکے۔ اس پر گیمز نہیں چلیں گی اور اس ایپ پر آپ بالکل مفت اپنے دوستوں کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز شیئر کر سکیں گے۔ اب اس آئیڈیا کو حتمی شکل دینے کے لیے انہیں ایک ٹیم کی ضرورت تھی، سو انہوں نے ایک ویب سائٹ رینٹ اے کوڈر سے روس میں ایک آئی فون ڈیولپر ایگور سولومینیکوف سے رابطہ کیا اور اسے ایپ بنانے کا کانٹریکٹ دیا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک غریب سا پروجیکٹ تھا۔ انہوں نے آن لائن ایک ڈیولپر سے ایپ بنوا لی، مگر ان کے پاس دفتر نہیں تھا، کوئی سٹاف نہیں تھا۔ انہوں نے بس ایپ سٹور پر ایپ ڈاؤن لوڈ کر دی۔ یہ بات ہے 24 فروری 2009 کی، جب ایپ سٹور اور پلے سٹور پر واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے پیش کر دی گئی۔ مگر یہ کیا، واٹس ایپ تو کوئی ڈاؤن لوڈ ہی نہیں کر رہا تھا۔ دن کے بعد مہینے گزرنے لگے، مگر واٹس ایپ کے ڈاؤن لوڈ انتہائی مایوس کن تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایپ میں بہت سے ٹیکنیکل مسائل بھی آ رہے تھے۔ کبھی واٹس ایپ کریش ہو جاتا اور کبھی ہینگ ہو جاتا، اس لیے جو چند لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے تھے وہ بھی ان انسٹال کر دیتے۔ یہ ایک اور ایسا موقع تھا جب جان کوم نے ہمت ہار دی۔ اس نے کوشش کی کہ اسے کسی بھی کمپنی میں نوکری مل جائے کیونکہ اس کی ایپ سپر فلاپ ہو چکی ہے، مگر برائن پر امید تھا۔ اس نے ایک دن جان کوم سے کہا کہ وہ امید نہ ہارے، اتنی محنت کی ہے تو اس کی جلد ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ صرف چند ماہ اور واٹس ایپ کو دیکھ لو، اگر پھر بھی واٹس ایپ نہ چلی تو کہیں نوکری کر لیں گے۔ مایوسی کے اس موقع پر ایپل کمپنی وائس ایپ کی مدد کو آئی، جبکہ ایپل کو شاید اس وقت خود بھی معلوم نہ تھا کہ وہ مستقبل کی ایک بڑی کمپنی کو کتنی بڑی مدد دینے جا رہی ہے۔ ایپل نے اپنے لیے ایپ بنانے والے ڈیولپرز کو ایک سہولت دی۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے ایپ سٹور کے لیے ایپس بنائی تھیں، انہیں اب اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ صارفین جو ان کی ایپ انسٹال کر چکے ہیں اور استعمال نہیں کر رہے، انہیں نوٹیفیکیشن بھیجا جا سکتا ہے۔ جان نے فوری طور پر واٹس ایپ کے اندر اس فیچر کو اپ ڈیٹ کیا اور واٹس ایپ نے سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ کا آغاز کر دیا۔ جن لوگوں نے واٹس ایپ انسٹال کیا ہوا تھا انہوں نے ایک دوسرے کو نوٹیفیکیشن بھیجنا شروع کر دیے، یعنی میں دیر سے اٹھا، اب میں وہاں جا رہا ہوں۔ یہ بات ایک مذاق میں شروع ہوئی مگر ٹرینڈ بن گئی اور اس کا فائدہ واٹس ایپ کو ہوا۔ بڑھتے ہوئے رجحان کو دیکھتے ہوئے جان نے واٹس ایپ کا ایک نیا ورژن جاری کر دیا جس نے میسیجنگ ایپ کی انڈسٹری کو ایک نیا رجحان دے دیا۔ اس نئے ورژن میں واٹس ایپ کو ایک میسیجنگ ایپ میں بدل دیا گیا اور چند ہی دنوں میں 2.5 لاکھ لوگوں نے اس کو انسٹال کر لیا۔ واٹس ایپ کی ترقی کا سفر شروع ہو چکا تھا اور اب واٹس ایپ کو سٹاف، دفتر اور پیسوں کی بھی ضرورت تھی کیونکہ اس کے بغیر آگے کا سفر ممکن نہ تھا۔ جان اور برائن نے اپنے یاہو کے پرانے دوستوں کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی اور انہیں اپنی اس کامیابی کا بتایا، اور ایک ہی میٹنگ میں اس کے 5 دوستوں نے مل کر واٹس ایپ کے لیے پہلے $2.5 لاکھ کی فنڈنگ جاری کر دی۔ واٹس ایپ کامیاب ہو چکی تھی۔ 2009 میں شروع ہونے والی یہ ایپ 2011 میں ایپ سٹور کی 20 ٹاپ ایپس میں شامل ہو چکی تھی، اور اب اس ایپ نے فیس بک کے مالک مارک زکربرگ کی نظریں بھی اپنی طرف مرکوز کر لیں۔ مارک کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ وہ اس ایپ کو فیس بک فیملی کا حصہ بنا لیں، لیکن یہ اتنا آسان نہ تھا کیونکہ جان کوم وہی شخص تھا جس کو فیس بک نے نوکری دینے سے انکار کیا تھا۔ مارک نے جان سے رابطہ کیا اور 2012 میں سلیکون ویلی کی پہاڑیوں کے اوپر کافی شاپس میں دونوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1 ماہ بعد مارک نے جان کو پیشکش کی کہ وہ واٹس ایپ فیس بک کو بیچ دے، مگر اب باری جان کوم کی تھی۔ اسے مارک کے معاہدے کی کچھ شقوں پر اعتراض تھا۔ مارک کا اصرار جاری رہا، ملاقاتیں ہوتی رہیں، جان کوم کے انکار جاری رہے، مگر آخر کار 2 سال بعد مارک کی محنت رنگ لے آئی۔ جان کوم راضی ہو گیا، مگر اس نے واٹس ایپ کو اب بھی بیچا نہیں، وہ اس کا مالک تھا۔
فیس بک نے اعلان کیا کہ $19 بلین کے بدلے واٹس ایپ فیس بک فیملی کا حصہ بن رہی ہے۔ جان کوم کو $4 بلین نقد، فیس بک کے شیئرز میں $12 ارب اور محدود شیئرز میں اضافی طور پر $3 بلین دیے گئے۔ واٹس ایپ اب بھی آزاد تھا اور جان اور برائن ہی اس کا انتظام سنبھالیں گے۔ واٹس ایپ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیشہ کچھ نیا اور تخلیقی سوچیں، کبھی ہمت نہ ہاریں، اپنی پروڈکٹ کا مستقبل سوچیں۔ آپ کا دوست آپ کی طاقت ہے۔ شکریہ۔